روزہ توڑنے والی چیزوں میں سے کئی چیزیں ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نیت کر لے روزہ توڑنے کی، کوئی چیز کھائے پیے نہیں، صرف نیت کر لیا کہ میں روزہ توڑ رہا ہوں، تو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم کہیں جا رہے ہیں، ایسے علاقے میں ہیں کہ افطار کا وقت ہو گیا ہے اور کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، تو ہم صرف افطار کی نیت کر لیں گے تو افطار ہو جائے گا، اور پھر کوئی بھی چیز بعد میں ملے تو اپنا کھا لیں گے پیٹ بھرنے کے لیے، لیکن نیت کر لیں گے تو افطار ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ بات ہے کہ اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں ہے، دن میں کسی بھی حصے میں اگر اس نے نیت کر لیا کہ میں روزہ توڑ رہا ہوں تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک چیز ہے کہ اگر روزے کی حالت میں کسی نے اسلام کو چھوڑ دیا، مرتد ہو گیا، اسلام کو چھوڑ دیا، تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور مرتد ہونے کے لیے یا تو شرک اکبر کوئی کر لیتا ہے، کفر اکبر کوئی کر لیتا ہے، نفاق اکبر کوئی کر لیتا ہے، یا تو اسلام میں اگر شک کرنے لگتا ہے تو پھر وہ آدمی مرتد ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا کر رہا ہے تو اس کا روزہ تو ٹوٹ جائے گا، اس کے جتنے بھی پیچھے اعمال زندگی میں کیا ہے سب ختم ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ صرف روزہ ہی نہیں ٹوٹے گا بلکہ پورے زندگی بھر کے اعمال برباد ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں جو 9 نمبر کی سورہ ہے اس کی آیت نمبر 50 پر 4 میں کہا وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، کہ ان کے کافر منافقین کے جو خرچ ہیں اللہ کے راستے میں انہوں نے جو خرچ کیا ہے، ان خرچ کے قبول نہ ہونے کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے۔ تو کوئی آدمی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرے تو کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا، روزہ ہی نہیں، کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتے ہیں، بلکہ پیچھے جتنے بھی اعمال کیے ہیں سب ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں 60 پر 5ویں آیت میں کہا لَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اور آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر ہیں سب کی طرف یہی وحی کی گئی ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر پیغمبر بھی شرک کریں گے، سے تو پیغمبر شرک نہیں کریں گے، اگر کر لیں گے تو ان کے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے، ان کے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اس میں علماء کا اتفاق ہے کہ اگر کسی آدمی نے روزے کی حالت میں ارتداد کر لیا، اسلام کو چھوڑ دیا، تو اس کے روزے تو ٹوٹ ہی جائیں گے، اس کے پچھلے تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے بچا کر رکھے۔ اسی طریقے سے روزہ توڑنے والی چیزوں میں سے ایک چیز جماع ہے، بیوی سے ملنا۔ بیوی سے ملنا جماع کہتے ہیں کہ شرمگاہ سے شرمگاہ کا مل جانا، شرمگاہ سے شرمگاہ کا مل جانا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر رمضان میں روزے کی حالت میں دن میں کسی نے اپنی بیوی سے مل لیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کو بعد میں قضا واجب ہے، بعد میں اس روزے کو رکھنا پڑے گا، اور کفارہ بھی ہے اور استغفار بھی ہے۔ روزہ بھی رکھنا پڑے گا، کفارہ بھی دینا پڑے گا اور استغفار بھی کرنا پڑے گا۔ اس کا کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام، مومن غلام کو آزاد کرنا پڑے گا۔ اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو لگاتار 2 مہینے روزہ رکھنا پڑے گا، لگاتار 2 مہینے، بیچ میں کوئی گیپ نہیں کرنا پڑے گا۔ ہاں اگر شرعی عذر ہو، جیسے عید آ گئی، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے،
تو عید آ گئی یا تو اور کوئی شرعی عذر ہو تو الگ بات ہے، ورنہ بغیر عذر شرعی کے بیچ میں اگر چھوڑ دیا تو پھر مسئلہ ٹیڑھا ہوگا۔ لگاتار 2 مہینے روزہ رکھنا پڑے گا۔ اگر 2 مہینہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر 60 مسکین کو کھانا کھلانا پڑے گا، 60 مسکین کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک آدمی اپنی بیوی سے رمضان میں مل لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور فتویٰ پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حل تجد رقبہ، کیا تم غلام ہے تمہارے پاس آزاد کرنے کے لیے؟ تو کہا کہ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تب لگاتار 60 دن 2 مہینے روزہ رکھو، 2 مہینے روزہ رکھو۔ اس نے کہا کہ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تب 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ تو اس طریقے سے یہ بات ہے، اس کا کفارہ ہے۔ تو اس میں روزہ بھی قضا ہے اور کفارہ بھی ہے، اور پھر استغفار بھی کرنا پڑے گا، استغفار بھی کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اپنے سے منی خارج کر لے رہا ہے، منی نکال لے رہا ہے، تو یہ بھی روزہ، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یا تو اپنے آدمی بیوی سے چھو کر کے، گلے مل کر کے، اس سے لپٹ کر کے اگر منی خارج کر لے رہا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ روزہ کہتے ہی ہے اپنے شہوت کو کنٹرول کرنے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، یدع طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، بندہ نے کھانا پینا اور اپنی شہوت کو میرے لیے چھوڑا ہے، میرے لیے چھوڑا ہے۔ تو شہوت پر کنٹرول کرنا روزہ ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو چھوا یا تو کس کیا اور منی خارج نہیں ہوا تو پھر روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقبل وهو صائم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیوی کو بوسہ دیتے تھے، کس کرتے تھے، ویباشرہ، اور آپ لپٹتے تھے، اور حالانکہ روزے سے ہوتے تھے، روزے سے ہوتے تھے۔ کہتی ہیں لیکنہ کان املکہ لعربہ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواہشات پر سب سے زیادہ قابو کرنے والے تھے، سب سے زیادہ قابو کرنے والے تھے۔ تو اگر کسی کو اس طرح، اگر کسی نے اپنی بیوی کو چھو لیا اور احتلام نہیں ہوا، منی خارج نہیں ہوا، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی ایسے سویا ہوا ہے اور احتلام ہو گیا بغیر اختیار کے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر اپنی اختیار شامل ہے، کسی بھی طریقے سے اپنا اختیار شامل ہے، ہاتھ لگا کر کے یا اپنے خواہشات سے کسی بھی طرح مانی خارج اپنے سے کیا، تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ایسے ہی اگر احتلام ہو گیا، رات میں سویا ہوا ہے یا دن میں سویا ہوا ہے روزے کی حالت میں، تو پھر روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو اس میں رات میں بیوی سے مل سکتا ہے کوئی آدمی، اور پھر اگر اسی حالت میں روزہ رکھ لیا، سحری کر لیا، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کسی وجہ سے غسل نہیں کر پایا تو صبح اپنا غسل کر لے، اس کا روزہ ہو جائے گا۔ سحری کھانے کے لیے نہانے کی ضرورت نہیں ہے، پاک ہے تو اور اچھی بات ہے۔ لیکن اگر میاں بیوی مل لیے ہیں اور کسی وجہ سے غسل نہیں کر پایا تو ایسی بات نہیں کہ اب سحری کرنا ہی چھوڑ دیں، نہیں، اس کا روزہ ہو جائے گا۔ یہ سب باتیں ہیں، انشاءاللہ آگے ہماری بات اور آئے گی۔ اللہ تعالی ہمارے روزوں کی حفاظت فرمائے اور قبول کرے، آمین۔